بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ منہاج رمضان کی یہ ٹرانسمیشن اور آداب نعت کا خصوصی پروگرام سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، آداب نعت منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے اس کا آغاز ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیش قدمی ہے اس ماحول کو دوبارہ حاصل کرنے کی طرف، پہلا قدم ہے کہ جس میں نعت کی وہ کیفیات جو ہم اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنی ایک کیفیات محسوس کرتے تھے، اور اس سے ہم آج کے دور میں کہیں نہ کہیں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جو تیز رفتار تبدیلیاں ہیں ہمارے ماحول کی، ہمارے ارد گرد کی، اس نے ہمیں ان کیفیات سے بھی کہیں نہ کہیں دور کر دیا ہے جس کے لیے یہ محافل سجتی تھیں، جس کے لیے نعت خوانی کی جاتی تھی، جن کے لیے نعت کا شعر کہا جاتا تھا، اور نعت کہنے والے کے اوپر بھی کیفیت ہوتی تھی اور اس کیفیت کے اظہار میں وہ شعر کہتا تھا، اور اسی طرح نعت پڑھنے والوں پر بھی وہ کیفیت محافل میں ہم نے دیکھی اور محسوس کی اور سنی، اور نعت سننے والوں پر بھی وہ کیفیت، یعنی وہ تمام تر خوبصورتیاں، وہ تمام تر جو سوز و گداز ہے وہ نعت کے ساتھ منسلک ہے، جو لکھنے والے کو، جو پڑھنے والے کو اور جو سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے۔ حضرت مولانا جامی کی ہم نعت پڑھیں تو ایک ایک مصرے میں، ان کے ایک ایک لفظ کے اندر ایسی ہمیں کیفیات کا بحر بے قرار نظر آتا ہے کہ کس ماحول میں بیٹھ کر اور سوچ اور فکر کی وہ کیسی رانائی تھی جس کے اندر بیٹھ کر انہوں نے ان لفظوں کو ان مصروں کے اندر پرویا۔ پھر اسی طرح سے ہم آگے سفر کرتے رہیں تو ہمیں وہ چیزیں اپنے بزرگوں کے ہاں نظر آتی ہیں۔ آج کے اس دور میں ہمیں محافل نعت کا چونکہ بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے، نعت خوانی کی طرف، نعت گوئی کی طرف، جتنی کتابیں نعت کی اب چھپ رہی ہیں اس کا آج سے پہلے اتنا رواج نہیں تھا۔ جتنی نعت خوانی آج ہو رہی ہے اتنی آج سے ہم پیچھے تھوڑا چلے جائیں اتنی زیادہ نہیں تھی، یا شاید ہماری جو سوشل میڈیا کی اور الیکٹرانک میڈیا کی جو ایک برق رفتار ترقی ہے اس سے یہ چیزیں زیادہ سامنے آ رہی ہیں، اور کوئی بھی چیز جب اس کی زیادتی ہوتی ہے، بہتات ہوتی ہے، تو اس میں مسائل بھی آتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی شامل ہو جاتی ہیں جو اس کے آداب اور اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہوتی۔ تو آداب نعت کا یہ خصوصی پروگرام اسی لیے ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ نوجوان نعت کہنے والے، نعت پڑھنے والے اور نعت سننے والے، ان کو کن کن جہات پہ اس فن کے ساتھ منسلک ہوتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اسی کے لیے یہ پروگرام آداب نعت کا ترتیب دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منہاج یونیورسٹی میں حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، تو یہ پروگرام اس سارے تسلسل کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے جس کو انشاءاللہ ہم پیش بھی کر رہے ہیں، آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی پسندیدگی بھی ہم تک پہنچ رہی ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس اہم پروگرام میں اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی مقتدر، بہت ہی محترم اور بہت ہی قداور شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میری دائیں جانب جناب ڈاکٹر اختر شمار۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا شمار ہمارے عہد کے سینئر ترین شعراء میں ہوتا ہے، علمی ادبی ایک معتبر حوالہ ہے ان کی شخصیت کا، اور اردو ادب کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ چیئرمین شعبہ اردو FCE کالج یونیورسٹی، اور 30 سے زائد ڈاکٹر صاحب کی کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور غزل ان کا بنیادی حوالہ ہے، اور دھیان، اور پھر ابھی تو اختر شماریاں کے نام سے ان کی کلیات بھی کراچی سے چھپی ہیں، اور اس کے علاوہ روشنی کے پھول، کسی کی آنکھ ہوئے ہم، یہ آغاز محبت ہے، بس تیری ہمیں تیری تمنا ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ڈاکٹر صاحب کی۔ اس کے علاوہ واللہ عالم کے عنوان سے ایک کالم بھی لکھتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں۔ مصر میں 5 سال اردو کے شعبے کے ساتھ منسلک رہے، الازہر یونیورسٹی سے، الشمس یونیورسٹی سے، تو قومی اور بین الاقوامی سطح پر علمی اور ادبی حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جانی پہچانی ہے، اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہم آداب نعت میں ایسے صاحبان علم کی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ ہمیں اس موضوع کے حوالے سے اپنی
ملفوظات سے، اپنی بہترین آراء سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میری بائیں جانب ہمارے ملک کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، بزرگ ثنا خان، اور 3 نسلیں کم از کم جو ہے وہ آپ کو ماشاءاللہ سنتے ہوئے گزری ہیں۔ منہاج القرآن سے بھی آپ کا بڑا دیرینہ اور بڑا پرانا تعلق ہے۔ حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف فرمائے، آپ کا بھی شکر گزار۔ بسم اللہ کلام عطا فرمائیے، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، کیا کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ جب آپ پڑھیں اور جب آپ سنیں اور جب آپ لکھیں تو آپ کے دل کی کیفیت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس جب متوجہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیفیات ضرور بنتی ہے۔ بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر صاحب کچھ اپنی نعت کے اشعار عطا فرمائیں تو پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچتے سوچتے جب سوچ ادھر جاتی ہے، واہ واہ، سوچتے سوچتے جب سوچ ادھر جاتی ہے، روشنی روشنی ہر سمت بکھر بکھر جاتی ہے، جاتی ہے، کیا کہیں، سبحان اللہ، دھیان سے جاتا ہے غم بے سر و سامانی کا، واہ واہ، دھیان سے جاتا ہے غم بے سر و سامانی، بے سر و سامانی کا، جب مدینے کی طرف میری نظر جاتی ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، دھیان سے جاتا ہے غم بے سر و سامانی کا، جب مدینے کی طرف میری نظر جاتی ہے، اڑتے اڑتے ہی کبوتر کی طرح آخر کار، اڑتے اڑتے ہی کبوتر کی طرح آخر کار، سبز گنبد پہ میری آنکھ ٹھہر جاتی ہے، سبحان اللہ، اڑتے اڑتے ہی کبوتر کی طرح آخر کار، سبز گنبد پہ میری آنکھ ٹھہر جاتی ہے، میں گزرتا تو وہاں جہاں سے گزرتا چپ چاپ، چپ چاپ، میں گزرتا تو وہاں جہاں سے گزرتا چپ چاپ، یہ ہوا کیسے مدینے سے گزر جاتی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان میں گزرتا تو وہاں جہاں سے گزرتا چپ چاپ، یہ ہوا کیسے مدینے سے گزر جاتی ہے، بخت میں مجھ سے تو اچھی ہے رسائی اس کی، جو مدینے کو تیرے راہ گزر جاتی ہے، واہ واہ واہ، سبحان جو اللہ، مدینے سبحان کو اللہ، تیرے راہ گزر جاتی ہے، اور رات جب الٹے قدم آتی ہے دیدار کے بعد، رات جب الٹے قدم آتی ہے دیدار کے بعد، چومنے آپ کے قدموں کو سحر جاتی ہے، واہ سبحان اللہ، رات جب الٹے قدم آتی ہے دیدار کے سبحان بعد، اللہ سبحان اللہ، چومنے آپ کے قدموں کو سحر جاتی ہے، واہ، اور بھلے یہ ڈور سی الجھی رہے دنیا میں شمار، زندگی جا کے مدینے میں سنور جاتی ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوچتے سوچتے جب سوچ اتر کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، بہت خوبصورت اور شعر آفاق اور دل میں اترنے والے اشعار ڈاکٹر اختر شمار صاحب پیش فرما رہے تھے، چونکہ ماہر تعلیم ہے، علم سے، ادب سے، شاعری سے اور تعلم سے ان کا تعلق ہے، اور آج ہم نے موضوع کی مناسبت سے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دی ہے نعت خوانی میں
اور نعت گوئی میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، علم کس طرح سے اس فن کی کو روشنی دیتا ہے، علم کس طرح سے اس کو بہتر بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ جی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو بریک کے بعد، اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب اپنی نعت عطا فرما رہے تھے، اور اب ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ نئے جو بچے آ رہے ہیں، جو نوجوان اس فن کے ساتھ منسلک ہونا چاہ رہے ہیں یا کسی بھی فن کے ساتھ کوئی منسلک ہوتا ہے یا ہونا چاہتا ہے، تو اس میں تعلیم کیا بنیادی کردار ادا کرتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں تعلیم تو ایک بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک۔ جب آپ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تو اس میں پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ٹھیک۔ اگر آپ نے شعر کہنا ہے تو شعر کے لوازمات، جس میں جو کچھ بھی لوازمات ہمارے اس کے تقاضے ہیں، یعنی اس میں گرامر ہے، لفظوں کا علم ہے، تراکیب ہیں، تشبیہات ہیں، استعارے، یہ ایک دنیاوی علم ہے، لیکن یہ ہمیں یہ حاصل کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم وہ جو ہے مروجہ اوزان ہیں ان کے مطابق شعر کو، یعنی نثر کو شعر میں ڈھال سکیں، یا شعر اور نثر میں جو فرق ہوتا ہے وہ قائم کر سکیں۔ شعر تو لوگ کہہ ہی لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن شعر یا شاعر جو ہوتا ہے کہتے ہیں یہ پیدائشی ہوتا ہے، یہ بنا نہیں جاتا، تلبیس الرحمان کہتے ہیں اسی لیے ان کو۔ مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، ودیت ہے اس کی، ورنہ ہر ایم اے اردو آدمی شعر کہتا ہے، وہ تھوڑا بہت پھوٹا رکھ کے اس کو یعنی فاعلاتن 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 کر کے وہ مصرے وصرے لگاتا ہے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے، اور یہ کہتے ہیں پیدائشی بلکہ ہے، اور یہ مزاج ہوتا ہے شاعر کا۔ ٹھیک۔ مزاج جب تک نہ ہو، اور مزاج اس وقت ہوتا ہے جب آدمی اندر سے جو ہے نا وہ ایک نرم ہو، وہ اندر سے گداز ہو اس میں، تو پھر یہ آنسو نکلتے ہیں۔ یہ کیفیتیں ایسے پیدا نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، شعر کسی اور نے کہا ہوگا، لیکن پڑھنے والے نے جب انہیں پڑھا اس شعر کو تو آپ رکت طاری ہو گئی، اور لفظ یعنی ادا نہیں ہو سکے۔ تو یہ کیف، یہ سرور، یہ اس کریم کی جو ہستی ہیں، یہ جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کا ذکر آتا ہے، اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو نعت کی محفلیں ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ ہر آدمی جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے، وہ نعت خوان بھی بن جاتا ہے۔ وہ جس طرح گلوکار مطلب مختلف زبانوں کے ہوتے ہیں تو انہیں زبان نہیں آتی ہوتی، لیکن انہیں لکھ کے دے دی جاتا ہے کہ یہ اس طرح لفظ ہے تو آپ نے اسی طرح ادائیگی کرنی ہے، تو وہ بیچارے نعت پڑھنے کی یا ترنم سے پیش کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بات نہیں بنتی جب تک پڑھنے والا بھی یا اس کو ادا کرنے والا بھی اس کیفیت میں کہ بھئی میں کیا کہہ رہا ہوں، جب تک وہ نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم نہ دیا ہوا ہو کہ میں نعت کس کے لیے کہہ رہا ہوں، کیا میں واہ واہ کے لیے نعت کہہ رہا ہوں، کیا میں داد و تحسین کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں، یا اس کی پذیرائی میں جو ہمیں لوگ عطا کرتے ہیں یعنی تو اس کے لیے، تو وہ تو پھر ایک دھندا ہے، جو دھندا تو ہر دنیا میں مختلف ہے۔ آپ پھر کوئی اور کام کر لیں، ضروری یہ ایک بہت ہی مقدس اور متبرک کام ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا موسیقی کا ذکر کیا، اس میں بھی جن کی آواز اچھی ہوتی ہے تعلیمی اعتبار سے کئی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم اساتذہ کو جو موسیقی کے فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے فن کے ساتھ ان کی محنت یا ان پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کر اپنے تلفظ کی، اپنی ادائیگی کی، ان لفظوں کے جو مانوی ان کے اثرات ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک نعت کے ساتھ منسلک ہونے والے کے لیے اتنا کیا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی کم از کم اگر درسی تعلیم اس کی کم رہ گئی ہے تو کم از کم یہ ادب تو سیکھ لے؟ یعنی وہ دیکھیں، وہ جو بڑے بڑے اب بھی مطلب جتنے بھی سنگر ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے،
یہ اتنے عاجز ہوتے ہیں، حضور یہ لفظ کیا ہے، ذرا پوچھ لیتے ہیں، پوچھنے میں کوئی آر نہیں محسوس محسوس کرتے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں شاعری کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ذرا دیکھو میں نے اس طرح کہا ہے، یہ اصل مجھے اب بھی فون مختلف موسیقاروں کے آتے ہیں ریکارڈنگ کے بعد، یہ ڈاکٹر صاحب ذرا سنا یہ لفظ زیر ہے زبر ہے اس پہ کیا، یعنی موسیقار بھی اور وہ جو ادا کرنے والا وہ تو سیکھتے رہتے ہیں، پوچھنے میں آر جو ہے وہ محسوس نہیں کرنی اور یہ جو شعبہ خاص طور پر یہ ہے، اس میں تو آپ کی پاکیزگی اور اس میں جتنا آپ کا علم اور اس میں عقیدت اور اس میں وہ جو عاجزی ہے، مسکینی ہے، اور پوچھنے میں کہ جناب میں ان کے حضور میں نے لفظ یہ پیش کرنے ہیں تو کہیں یہ کوتاہی نہ ہو جائے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان کام ہو گیا، میں ڈرتے ہوئے مدتوں نعت نہ کہہ سکا، اس لیے کہ یار یہ لفظ جو ہوتے ہیں یہ دو دھاری تلوار ہیں، اگر کہیں سے بھی ہو گیا تو پکڑا جاؤں گا، شاعری بھائی تو ہم غزل شزل تو چلا لیتے ہیں، تو مدتوں میں نے نعت نہیں کی، اور میں نے کبھی نعت میں تو تڑک نہیں کہی، کبھی میری کسی نعت میں آپ کو تو کا لفظ نہیں ملے گا۔ جب میں اپنے باپ کو تو نہیں کہہ سکتا تو جس کے لیے کائنات بنی ہے اسے میں تو کیسے کرتا ہے، آتا ہے، ہوتا ہے آقا، نو، میں میری عقیدت اجازت نہیں دیتی جناب۔ تو اس لیے علم جو آپ نے بڑی بنیادی بات کی ہے کہ اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں تو ان موسیقی سے اتنی رغبت ہوتی ہے کہ وہ ان کے پاس اٹھ بیٹھ کر سیکھ جاتے ہیں۔ تو ہم نعت جو نگار ہیں یا نعت پڑھنے والے ہیں یا اس کو پیش کرنے والے ہیں، انہیں بھی تھوڑی بہت تو علم وہ موسیقی کا بھی تھوڑا سا آنا چاہیے، دوسرا تھوڑا سا شاعری کا پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جھجک نہیں محسوس۔ کیا اچھی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب، اور بسم اللہ آپ سب اسی کیفیت کو ذرا بڑھاتے ہوئے چند اشعار عطا فرمائیں۔ نعت حضرت میری پہچان ہے، سبحان اللہ، یہی دنیا یہی ایمان ہے، سبحان اللہ، جو چٹائی پہ جھکائے ہوئے سر بیٹھا ہے، دونوں عالم کا وہ سلطان ہے، سبحان اللہ، دونوں عالم کا وہ سلطان ہے، سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے، سبحان اللہ، میں گناہگار و خطا کار مگر ان کی یاد مہرباں مجھ پہ بہر آن ہے، سبحان اللہ، مہرباں مجھ پہ بہر آن ہے، سبحان اللہ، نعت حضرت میری پہچان ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، بہت شکریہ حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب، جناب قبلہ طائب صاحب کی بہت ہی خوبصورت نعت جو ہے وہ ماشاءاللہ پیش کرنے کی۔ طائب صاحب کے حوالے سے کچھ آپ؟ طائب صاحب سے بڑی میری یادیں وابستہ ہیں، اور جب میں نیا لاہور آیا تو میں ایک اخبار میں تھا تو انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا اور میں نے اس کے پس منظر جانے بغیر سرخی نکالی کہ حفیظ طائب کو توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اچھا، بڑی سوئی، اب وہ ینگ آدمی تھے، نئے لاہور آئے تھے، بہت یعنی 84-85 کی بات، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے شہر مصطفیٰ تیرے آب و ہوا کی خیر، تو میں نے اس کو ایسے ہی جیسے بٹیرا پاؤں کے نیچے آ جاتا ہے، اپنی کم علمی کا اعتراف ان کے سامنے کیا ہے، معافی مانگی، اور یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، یعنی یہ جو بات کی یادیں ہیں نا، تو ایک میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ ادھر گئے ہوئے ہیں اس شہر میں جہاں ہر وقت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، تو اپنی خیر مانگیے، انہیں اس شہر کو دعائیں مت دیجیے۔
میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں نا اشعار مصطفیٰ تیری آب و ہوا کی خیر، تو میں نے کہا وہاں خیریں ہیں، ستے خیریں ہیں، آپ اپنی خیر. اچھا خیر بات آئی گئی ہوگی. میں پھر ان کا انٹرویو لینے گیا ایک بار، تو وہ اوپر تو اچھا کچھ لوگ ان کے شاگرد آ گئے، وہ رینٹل کالج میں تھے، تو وہ حقین شکیلے یہ ہمارے استاد. میں اتفاق سے نہیں تھا، خیر وہ بچت ہو گئی. تو انہوں نے انہیں ڈانٹا. انہوں نے کہا دیکھو اس کا موقف ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس نے سیاق و سباق سے ہٹ کر میرے قصیدے کے اندر سے جو سنا اور اسی پہ. تو پھر بعد میں ان سے وہ ملاقات رہی اور ایک طویل انٹرویو میں نے کیا، اور ایک ایسا بھی موقع تھا کہ وہ نیچے سے تو سارے اساتذہ جا چکے تھے، اوپر پنکھا چل رہا تھا، ہم دونوں بیٹھے تھے اور آنسوؤں کے سوا دونوں کی آنکھوں میں کچھ نہیں تھا. اور وہ آنسو کیوں آئے تھے؟ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار میں جب بالکل روزے کے قریب گیا تو میرے دل سے آواز آئی تو کیڑے منہ نہ نیڑے جانا ہے، وہ کی ہے تیرے پلے کی ہے. کہتے میں اتھے ہی پھر رک گیا، میں پھر آگے نہیں کیا. بس وہ آنسو، وہ چائے ٹھنڈی ہو گئی 2 بار، وہ نیچے والا کنٹین والا آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، آواز تو ہے نہیں، نیچے سب اساتذہ جا چکے رینٹل کالج کی بات. تو ان سے ایک پھر تعلق بنا میرا. پھر میں نے ان کے نام اپنی کتاب کی، ایک CSS میں میری کتاب ہے. پھر جب وہ بیمار ہوئے تو میں اس وقت خبریں میں تھا، ہم نے خبریں لگائیں، ایڈیٹر کی طرف سے پھول خرید کے ان کو وہاں گئے. لیکن وہ اتنے خوددار آدمی تھے کہ وہ ان چیزوں کو کہتے کہ نہیں میں. تو بہرحال وہ بہت بڑے نام تھا. جناب ان کی یاد آئی آپ کی نعت سن کر. ڈاکٹر صاحب میسیج نعت لکھنے والے کے لیے، پڑھنے والے کے لیے آج کا موضوع تعلیم اور اس کی اہمیت ہے، پیغام عطا فرمائیں. میں چاہتا ہوں کہ تعلیم تو ہمیں دین کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ تعلیم تو حاصل کریں چاہے آپ کو جہاں تک جانا پڑے. تو یہ جو نعت نگاری یا نعت کی جو پیشکش ہے، اس کے لیے بھی اس کی بھی اہمیت جو ہے وہ کم بالکل نہیں ہوتی. اور جن لوگوں کو اس طرف آنا ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ وہ ادب کے زینے طے کریں، وہ کسی استاد، اور استاد آج کل جس طرح چالو قسم کے استاد نہیں، جو واقعتاً ایک اساتذہ ہیں جنہیں قرینہ ہے لفظ کا، شعر کا، انہیں ہنر آتا ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں کمال دیا ہے، ان کو دکھائیں. اور بغیر آج کل کیونکہ بہت زیادہ مصروفیت کا زمانہ ہے، لوگ فیس بک پہ بھی ہمیں ان باکس میں کرتے ہیں کہ ذرا میں نے کہا پہلے میں اس کو پرنٹ کراؤں، پھر میں اس کی اصلاح کروں، پھر میں آپ کو واٹس ایپ پہ کروں. یار اتنا وقت کہاں ہے، تو آپ کہاں سے ہیں؟ تو وہ اس طرح کے لوگ، بات وہی ہے کہ سیکھنا پڑے گا اور ادب سے سیکھنا پڑے گا. سیکھے بغیر آپ کو جو ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا، اور آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت خوبصورت شاعری آپ سے ہم نے سنی. حافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کی محفل کی کیفیات آپ کی برکت سے ہم نے جو ہے وہ اس پروگرام میں محسوس کی. اللہ آپ کو بھی صحت و عافیت سے رکھے. ناظرین اکرام، جو ہماری آج کی گفتگو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فن سے آپ کا تعلق ہے، اس میں آپ کو شہرت بھی مل گئی ہے، اس میں آپ کو پہچان بھی مل گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. آپ اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جب تک آپ روابط نہیں رکھیں گے، اساتذہ کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، کچھ بھی پوچھنے میں آر مت محسوس کیجئے. اگر آپ لکھتے ہیں تو تب بھی آپ اپنے اساتذہ کے پاس پہنچیے، ان تک اپنا کلام لے کے جائیے، اس میں شعری اور شرعی غلطیاں جو ہیں ان کو دور کروائیے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیجیے. اسی طرح اگر آپ نعت پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو، اگر آپ کی درسی تعلیم اس معیار کی نہیں ہے تو پھر جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں کم از کم ان سے رہنمائی لیجیے. اپنے اشعار کو، اپنی پڑھت کو، اپنے تلفظ کو، اپنی ادائیگی کو درست کروانے کے لیے بزرگوں سے، بڑوں سے رابطہ قائم کیجیے اور ان تک پہنچ کے اپنی ان تمام غلطیوں کو دور کرنے کے بعد پھر ان کو مذہبی سٹیجز کے اوپر نعت کی صورت میں پیش کیجیے. اللہ ہمیں آداب نعت کے ساتھ منسلک ہونے کی اور جتنی ہماری بساط ہے اس کے ساتھ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غالب کی زمین میں کہی ہوئی ایک حضرت غالب کی زمین میں نعت ہے، اس کے اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. کچھ بھی نہ رہا اوج سریا،
کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے، رہتی ہے میری سیرت اطہر پہ نگاہیں، رہتی ہے میری سیرت اطہر پہ نگاہیں، دشوار نہیں کوئی بھی رستہ میرے آگے، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، جس وقت بھی کرتا ہوں میں قرآن کی تلاوت، آ جاتا ہے ان کا رخ زیبا میرے آگے، کیا رنگ دکھائے ہیں تیرے ذکر نے آقا، بچھتی ہی چلی جاتی ہے دنیا میرے آگے، جب سوچنے لگتا ہوں کوئی نعت میں سرور، کھل جاتا ہے خوشبو کا دریچہ میرے آگے، کچھ بھی نہ رہا اوج سریا میرے آگے، ہر آن ہے وہ نقش کف پا میرے آگے۔ بہت شکریہ ناظرین کرام، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔